افق سے نکلا سحر کا تارا، اٹھو جوانوں اٹھو خدارا، نہ ہوگا سستی سے اب گزارا، کہ وقت کا ہے یہی اشارہ، امام نے ہے تمہیں پکارا، امام نے ہے تمہیں پکارا، اٹھو اب احمدی جوانوں، اٹھو محمد کے پہلوانوں، حریم کعبہ کے پاس بانو، چلو کہ ہے امتحان تمہارا، امام نے مسیح موعود کے دلیرو، اٹھو نیستان دی کے شیرو، اٹھو اٹھو ہاتھ منہ پہ پھیرو، کہ سر ہے پھر کفر نے ابھارا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ مبشر شاہ صاحب کے اس ویڈیو کے جواب میں ہے جو انہوں نے میرے ریڈیو پروگرام کے بارے میں، جو میں نے کچھ وہاں پہ اس میں باتیں کی تھیں، اس کا انہوں نے بھونڈا سا جواب دیا ہے، اور لگتا ہے کہ چوٹ کافی شدید پہنچی ہے، جس کی چیخیں ان کی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ جو پروگرام کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا ریڈیو پہ، اس میں نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت جو مسلمان عوام تھے اور جو علماء تھے وہ سارے کے سارے بگڑ چکے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، تو وہ صورتحال مکمل طور پر طاری ہو چکی تھی، اور یہ جیسے میں بتایا کرتا ہوں کہ محض الزام نہیں تھا، بلکہ خود مسلمان علماء، دانشور، سیاستدان، زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے، بلکہ عوام بھی، عام لوگ بھی، وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ ہم بحیثیت مجموعی خراب ہو چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ موقع وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے ایک بندہ منتخب کر کے اس پر آیات بینات نازل کرتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو میں بتا رہا تھا، اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے اللہ کے فضل سے۔ عوام کی صورتحال کے بعد میں نے اب علماء کی صورتحال بیان کرنی شروع کی ہے، اور اس میں بتایا کہ کس طرح جب مسیحی مشنریز ہندوستان میں آئے تو انہوں نے مسلمان علماء کو کیسے بے بس کیا، اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے پادریوں کو شکست دی۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا کے عام طور پر اور ہندوستان کے مسلمانوں کا اسلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مرہون منت ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج مسلمان یا عیسائی ہوتے یا دہریہ ہوتے۔ اس پروگرام کے جواب میں مبشر شاہ صاحب نے کچھ باتیں کی، ان باتوں کا میں جواب یہاں پہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے پروگرام کی جو ریکارڈنگ کا لنک تھا وہ بھیجنا چاہا، لیکن مبشر شاہ صاحب کے لنک پہ غالباً اس بات کی اجازت نہیں ہے، تو میں یہ پروگرام ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو پھر دیکھ لیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی انصر رضا نے اسلام پہ اعتراض کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسلام پر اعتراض نہیں کیا، آپ کی کم عقلی پر اعتراض کیا تھا۔ پھر کہتے ہیں جی کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ قرآن حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن اس پروگرام میں قرآن حدیث کو پیش نہیں کیا، کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، حالانکہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ قرآن حدیث کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں۔ پہلے قرآن کی آیات بتائیں، یہ بتایا کہ جب ایسے حالات ہوں جیسے میں نے بھی اس میں شروع میں کہا، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجا کرتا ہے، تو یہ ضرورت نبوت کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی بنیاد قرآن اور حدیث پہ رکھی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی کبھی مرزا صاحب کی سیرت پر پروگرام نہیں کیا۔ سیرت پر تو اس وقت پروگرام کریں نا جب آپ ایک نبی کا آنا
تسلیم کریں. آپ تو نبی کا آنا تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے اگر ہم ان کی سیرت پر بات کر کے ان کو دنیا کا بہترین انسان ثابت بھی کر دیں تب بھی وہ نبی تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ تو نبوت کا آنا مانتے ہی نہیں. اس لیے سب سے پہلے آپ سے امکان نبوت کی بات ہوگی، ضرورت نبوت کی بات ہوگی، پھر اس کے بعد بات آگے چلے گی. مرزا صاحب علیہ السلام کی سیرت پر جو بات ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہوگی. قرآن نے جو ایک سچے نبی کے صداقت کے جو معیار بتائے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہی ہم بیان کریں گے. آپ کے اپنے خود ساختہ اور من گھڑت جو معیار ہیں، اصول ہیں، اس کی بنیاد پر تو ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کفار کا یہ ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک معیار فیبریکیٹ کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ وہ کفار کہتے ہیں کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور جو بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. گویا ان کے نزدیک رسول کو تو نہ کھانا کھانا چاہیے، نہ اس کو بازاروں میں پھرنا چاہیے، وہ اس کا کام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک من گھڑت معیار ہے، اور خدا نے بتا کر یہ ہمیں ہدایت دی کہ ان کے معیار کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے معیار کے مطابق ایک نبی کی صداقت کو ثابت کرنا چاہیے. پھر کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو کیو ٹی وی ہے، تکبیر ٹی وی ہے، یہ سارے اسلامی چینل ہیں، بہت سو کے نام لیے، گویا آج وہ سارے مسلمان ہو گئے. حالانکہ یہ بریلوی طبقہ سب کو ہی کافر کہتا ہے، دیوبندیوں کو خاص طور پر، وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو، شیعوں کو، لیکن آج وہ سارے اسلامی ہو گئے صرف ہماری مخالفت میں. پھر کہتے ہیں جی کہ علماء کو برا بھلا کہا گیا ہے. علماء کو برا بھلا جو کہا گیا ہے وہ تو خود آپ نے اپنے رسالے الخاتم میں برا بھلا کہا، جو ایک مضمون اس میں لکھا ہوا تھا ایک پروفیسر صاحب کا، وہ آپ خود پڑھ لیں، اگست کے مہینے کا جو الخاتم ہے. اور اس کے علاوہ میں نے علماء کو برا بھلا نہیں کہا، جنہوں نے برا بھلا کہا ہے ان کی میں نے تحریریں پیش کی ہیں، ان کی عبارتیں پیش کی ہیں، اور آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ میں سے ہی ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ہم الزامات نہیں لگاتے، ہم دوسروں کو کوٹ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہیں ثبوت آپ کے برا بھلا ہونے کے. پھر انہوں نے کہا کہ جو حدیث ہے کہ آسمان کے نیچے علماء جو ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ موضوع، گھٹیا، لغو، ضعیف روایت ہے. حالانکہ یہ صحیح روایت ہے اور کسی اور کی بات نہیں کرتا، بلکہ ان کا ایک بریلوی عالم ہے احمد یار خان گجراتی، ان کی مشکات المصابیح کی لکھی ہوئی شرح ہے مرات المناجی، اس میں اس کو انہوں نے نہ تو موضوع کہا، نہ گھٹیا کہا، نہ لغو کہا. اگر وہ لغو تھی تو اس میں بیان کرتے، جیسے باقی حدیثوں میں انہوں نے لکھا کہ اس کی صحت میں شک ہے اور یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو تو انہوں نے نہیں کہا. پھر کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا کہ آسمان کے نیچے علماء بدترین مخلوق ہے، تو تمہارے ہاں علماء نہیں ہوتے، تم انصر رضا عالم نہیں ہو، یا تمہارے سارے جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں ان کا نام لے کر. حالانکہ علماء نہیں کہا، علماء ہم کہا ہے، یعنی ان کے علماء، یعنی وہ لوگ جن کا متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ان کی مساجد فتنہ بن جائیں گی، فتنہ وہیں سے لوٹے گا، نکلے گا وہیں پہ جا کے لوٹے گا، قرآن کا صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. اور بہت سے لوگوں نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے. پھر مجھ پر الزام لگایا کہ جی میں نے واتسمو کو واتسمو کہا ہے. اب میں تیزی سے بول رہا تھا اور میں نے واتسمو کہا ہے، واتسمو نہیں کہا. لیکن ان کا اپنا یہ حال ہے کہ اس ویڈیو میں انہوں نے بائیں ہاتھ سے پانی پیا ہے، جو سنت کے بالکل خلاف ہے، بلکہ منع کیا گیا ہے. پھر کہتے ہیں جی فرقہ واریت شرک کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں انصر رضا کو شرک کی تعریف نہیں پتہ. مجھے بالکل پتہ ہے لیکن آپ کو نہیں پتہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو دین کو فرقوں میں تقسیم کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، یہ بھی شرک ہے. اس لیے خدا نے منع فرمایا ہے کہ دیکھو ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور وہ کون ہے؟ وہ مشرکین ہیں، الذین اشرکوا. تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو قرآن کا علم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی تعریف شرک کی اور ہے، اللہ کی اور ہے. شرک صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان بتوں کے آگے سجدہ کرے یا کسی دوسرے کو خدا بنائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ فرقہ واریت غلط بات ہے لیکن شرک نہیں ہے. تو اگر غلط بات بھی ہے تو اس سے باز کیوں نہیں آتے؟ یہ جتنے فرقے ہیں آپ کے، اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن آپ تو وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، شیعوں کو، اہل قرآن کو، سب کو آپ کافر کہتے ہیں. تو فرقہ واریت تو آپ کر رہے ہیں، تو غلط ہے تو پھر اس کو ٹھیک کریں.
اگر ہمارے خلاف اتحاد کرنا ہے تو صرف اس لیے ہمارے خلاف اتحاد نہ کریں کہ ہمارے خلاف کوئی کام کرنا ہے، بلکہ اس لیے ہمارے اتحاد کریں کہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر ایک مرکزی لیڈر کو انتخاب کر کے اس کے تحت چلیں، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایک امام مبعوث فرما دیا ہے، اب ان کی خلافت کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے آپ میں اب امام ہو نہیں سکتا. اب آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی چارہ ہے کہ آپ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ہاتھ پر بیعت کریں. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود مانیں، اللہ کا نبی اور رسول مانیں، جس کے آنے کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کی ہے. اس لیے میں زیادہ یہاں پہ تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا. میں نے اس کا تفصیلی باحوالہ جواب جو ہے وہ اپنے ریڈیو پروگرام میں دے دیا تھا. غالباً نومبر کے شروع کا جو پروگرام تھا، سب سے پہلا جو اس کے ویکینڈ کا پروگرام تھا، اس میں میں نے حوالوں کے ساتھ بات کر دی ہے. کیونکہ ابھی تک مبشر شاہ صاحب کی طرف سے اس کا جواب نہیں آیا، اس لیے مجھے علم نہیں ہے کہ وہ میرا پروگرام انہوں نے سنا کہ نہیں سنا، کیونکہ کہتے تو ہیں کہ سنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو یہاں پہ ایک اور ان کا گروپ ہے، اور وہ پروگرام کرتا ہے، لیکن وہ چھپ کے پروگرام کرتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے. ان کو میں نے کئی دفعہ کہا ہے. تو مبشر شاہ صاحب آپ ہی ذرا ان کو تھوڑی سی غیرت دلائیں کہ وہ سامنے بیٹھ کر آ کے بات کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، پھر ہم اس کو ریکارڈ کریں اور پھر ساری دنیا سنے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو جو ہمارے کالر ہیں کہتے ہیں جی انہوں نے کالر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کو گلو بٹ کہا تھا. میں نے اس کو گلو بٹ نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے جو ایک خط پڑھ کے سنایا تھا منظور نعمانی صاحب کا، جو انہوں نے شبیر احمد عثمانی صاحب کو لکھا تھا ہندوستان تقسیم ہونے سے پہلے. اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو مسلم لیگی سیاست کے کارکن ہیں وہ کس طرح سے بدتمیزی کرتے ہیں علماء کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو گلو بٹ ہے یہ ان کا تسلسل ہے. آپ وہ پروگرام دوبارہ سن لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس بات میں بھی کتنا جھوٹ بولا ہے مبشر شاہ صاحب نے، اور ایک ایسے بندے کی حمایت کی ہے جو واقعی بدتمیز ہے. لیکن بہرحال اس لیے میں یہ پروگرام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے. اللہ کرے کہ یہ آپ تک پروگرام پہنچ جائے اور پھر اس کا جواب آپ دے سکیں. اگر آپ قرآن اور سنت کی بنیاد پر بات کرنا چاہیں تو میں ہر وقت حاضر ہوں. آپ اسکائپ پر آ جائیں کسی وقت، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے شرائط طے کر کے، موضوع طے کر کے آپ سے بات ہو سکتی ہے. تو تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.